بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے جو ایک پہلے ٹاپک دیکھا تھا طہارت کے مسائل ان ڈیٹیل، تو آج انشاءاللہ تعالی ایک مختصر سا اس کا ایک ریویژن لیتے ہیں ہم۔ اس میں ہے وضو کا طریقہ۔ بہت سارے بچے کوشچن کیے تھے، مطلب حالانکہ ایک اچھا خاصا لمبا لیکچر ہوا اس کے اوپر، بعد میں پھر بچوں نے چھوٹے چھوٹے سوال کرے کہ سمپل وے میں اور ایک آسان طریقے سے ہمارے کو وضو اور غسل اور اس کے تعلق سے بتا دو۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو وضو کا طریقہ تو یاد رکھیے، وضو نماز کی کنجی ہے، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، جبکہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا۔ مطلب وضو لازم ہے، ضروری ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے، جیسے حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا۔ کیا فرمایا؟ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے، یعنی نماز کے لیے وضو کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ چلیے، وضو کا آغاز ہم کیسے کریں گے؟ سمپل سا، اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس اتنی سی دعا ہے چھوٹی سی، بسم اللہ۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ دو ہی الفاظ ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ اور یاد رکھیے، آپ دنیا کا آپ کا کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کیجیے، آپ یعنی بسم اللہ سے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توضعوا بسم اللہ، اللہ کے نام سے وضو شروع کرو۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو جو بسم اللہ کر کے وضو نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بسم اللہ کر کے وضو نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا، سنن ترمذی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وضو کی شروعات رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ سے کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ، ان کو آپ کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے انہ افرغ من الاناء علی یدیہ فغسلہما، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر انہیں دھویا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈال کر 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ٹھیک ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اور آگے اور الفاظ مزید ہے، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا۔ خلال کرنا چاہیے، سنت ہے، اس کو خلال بولتے ہیں، اس سے انگلیوں کی صفائی ہوتی ہے بیچ کے درمیانی حصے کی۔ ٹھیک ہے، پھر ابو داؤد کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ایسا 3 بار کیا، یعنی آپ 3 بار ہاتھ دھوئیں گے، 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، وضو کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191، مرتین، 2 بار دھویا۔ ایک حدیث میں جو آیا ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ دھویا۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 1 مرتبہ دھویا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اس سے زیادہ جو کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، جس نے زیادہ کیا اس سے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اپنے پاس منیمم 3 بار کرتے اور میکزیمم دھو ڈالا، اتنے بار کہ پانی ختم، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، منیمم 1 بار، میکزیمم 3 بار، یہ تمام روایتوں سے ملتا ہے۔ چلیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا، یعنی 3 مرتبہ سے زائد اعضاء کو دھونا یہ ظلم ہے، اس کا حساب ہوگا۔ چلیے، کسی وجہ سے مجبوری سے ہو جائے تو الگ بات ہے، یاد نہیں رہا یا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو پھر سے پانی لگایا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مزمز واستنشق من کفیت واحد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ چلو، پانی اس کو بولتے ہیں، چلو جس میں ہم پانی لیتے ہیں ہتھیلی میں۔ اللہ کے رسول کی سنت سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے ثابت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منہ میں پانی ڈالا کلی کی، اور جو کلی کا پانی تھا اسی کو لے کر ناک میں پانی ڈال دیا۔ یہ سنت ہے اور اس کے سائنٹیفک بینیفٹس بھی ہے، ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ مطلب جس پانی سے کلی کی پانی، اسی کو ناک میں چڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس کو بھی یاد رکھیے آپ۔ وَنَّثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا، یعنی لیفٹ ہینڈ سے اس کو صاف کیا ناک کو، ٹھیک ہے، سنن نسائی۔ آگے حدیث صحیح بخاری، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے اور اس کی صفائی کرنا چاہیے، اور صفائی کرتے وقت اپنی انگلی جو ہے کون سی؟ لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی، اس کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو اللہ کے روزے سے ہو، مطلب روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی زیادہ نہیں چڑھانا ہے، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے؟ ناک کے نرم حصے تک، ہڈی تک اس کو پانی کو پہنچانا ہے، تاکہ اچھی طریقے سے صفائی ہو۔ اپنے پاس ناک میں پانی ڈالتے کیسے ڈالتے ہیں؟ ہلکا ہلکا، وہیں کا وہیں، چاہے 2 قطرے بھی نہیں جاتا ہوں گا اندر، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، اور ناک کی صفائی کئی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرماتی ہے۔ سمجھا آپ کو؟ ارے سمجھا کیا آپ کو؟ یہ بہت ہائیجینک چیز ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اچھی طرح دھویا، لیکن چہرے پر موجود داڑھی کو نہ دھویا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ کا چلو بنا کر اس میں پانی بھرے اور داڑھی کے نیچے گردن کی طرف اسے چلو کو داڑھی میں ڈالے، پھر داڑھی کا خلال کرے۔ اس کی وضاحت میں آگے آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چہرہ دھویا، کیسے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے منہ کو دھویا۔ آپ نے حکم بھی فرمایا اپنے منہ کو دھو لیا کرو وضو کے اندر، تو چہرے کو دھونا ہے، داڑھی پوری نہیں دھونا ہے، تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس میں خلال کرنا ہے، مطلب داڑھی کے اندر پانی ڈالنا ہے اور انگلیوں سے خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو داڑھی ہو، گھنی داڑھی ہو، اندر تک پانی جانا ممکن نہیں ہے، تو پانی لے، اس کو ڈال دے اندر اور انگلیوں سے خلال کرے، ٹھیک ہے، یہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے داڑھی میں خلال کرتے تھے ایسے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی ٹھوڈی کے نیچے داخل کرتے اور اس سے داڑھی کا خلال اور فرماتے، مجھے میرے رب عز و جل نے ایسا ہی حکم دیا ہے اور آپ نے یہ فرمایا۔ مطلب ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے داڑھی کا خلال کیا، پہلے چلو سے پانی ڈالا ٹھوڈی میں، پھر اس کو خلال کیا اور کہا کہ میرے رب کا یہی حکم ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت، رائٹ ہینڈ کو کونیوں سمیت دھوئے، پھر لیفٹ ہینڈ کو کونیوں سمیت دھوئے، ایسا 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 1 مرتبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور آپ نے یہ کر کے بھی بتایا پریکٹیکلی۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، مطلب ہاتھ دھونے کے بعد بھی انگلیوں کا خلال کیا، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سر کا مسح کرنا، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، مطلب ہاتھ دھونا اور مسح کرنے کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ہے، وَمَسْحُ بُرُؤُسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب سروں کا مسح کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسح فرمایا؟ کیسے کیا آپ نے مسح؟ انگلیوں کو بھگویا، اپنی پیشانی سے لے کر پیچھے گودی تک ہاتھ لے گئے ٹچ کرتے ہوئے، اور پھر اس کو واپس لائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دونوں انگلیوں سے کان میں اس کو گھمایا ٹچ کرتے ہوئے، جو اپنے کان کے اندر بالکل جس طرح سے پورا نقش بنا ہوا ہے ویسے لے کے جانا ہے، پھر دونوں انگوٹھوں سے کان کے پیچھے مسح کرنا ہے۔ یہ ہے مسح۔ گردن پہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، لوگ کرتے گردن کا بھی، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے، اس طرح صحیح بخاری میں ہے، ثم ادخل يدعو في الاناء فمسح برأسه، اور پھر اپنے ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور سر پر مسح کیا۔ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، مطلب انگلیوں بھگانے کے لیے، پھر مسح کیا۔ پھر آگے فرمایا، اور سر پر مسح کیا،
آگے اور پیچھے دونوں طرف، آگے سے لے کر پیچھے تک، ٹھیک ہے. پھر سر کا مسح کیا اور اپنے شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر مسح کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا مطلب اندر کی طرف انگلیوں سے، شہادت کی انگلیوں سے، اور باہر انگوٹھوں سے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دایاں پاؤں دھونا، رائٹ پیر ٹخنوں تک، اور اس کے بعد پھر لیفٹ. صحیح بخاری کی حدیث ہے وغسل رجلیہ الی الکعبین، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. اللہ کے رسول نے کہاں تک دھوئے؟ ٹخنوں تک، دونوں پاؤں، پہلے رائٹ پھر لیفٹ. چلیے ابو داؤد کی حدیث ہے جب وضو کرتے تو اللہ کے رسول اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی جو ہے جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی وہ خلال کرتے، یعنی اپنے لیفٹ ہینڈ کی انگلی سے جتنے بھی انگلیوں کے بیچ میں گیپس ہے اس کی صفائی کرتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں والے آگ کے عذاب میں ہیں، مطلب جو پیر دھوئے اور ایڑیاں اس کی سوکھی رہ جائے یا ایڑیوں کے آس پاس پانی نہ لگے تو اللہ کے رسول فرمائے اس کی ایڑیاں جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں. مطلب عذاب کے بارے میں بتایا کہ جو وضو ٹھیک سے نہ کرے تو ایڑیوں کو گھس کے اچھے سے دھونا چاہیے. ٹخنے بھی سوکھے رہ جاتے ہیں، اس کو بھی اچھے سے گھس کے دھونا چاہیے تاکہ کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو اچھی طریقے سے وضو کرے گا، بسم اللہ سے شروعات کرے گا اور خاتمہ اس طرح کرے گا جیسا میں نے بتایا، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، پورے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہاں پر یہ دعا جو پڑھنا ثابت ہے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ یہاں پر ہوا مکمل وضو کا طریقہ. شارٹ میں بہت آسان ہے. بسم اللہ آپ نے بسم اللہ کہی، بسم اللہ کے بعد دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئے، خلال کیا، کلی کی 3 بار اور 3 بار ناک میں پانی چڑھایا اور لیفٹ ہینڈ کی انگلی سے اس کی صفائی کی، ٹھیک ہے. پہلا ہاتھ دھویا، دوسرا منہ کلی کی اور تیسرا ناک میں پانی چڑھایا. اگر پانی کی کمی ہے تو آپ جو کلی کر رہے ہیں جس پانی سے اس کو ناک میں بھی چڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فیس، چہرہ دھونا، ٹھیک ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ پیشانی سے ٹوڈی اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ آپ کا چہرہ ہے، اس کو فیس واش کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چہرہ دھونا، اور داڑھی جس کو گھنی ہو تو چلو پانی لے، ٹوٹی کے اندر ڈالے اور انگلیوں سے خلال کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ چہرے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، کہاں تک؟ کونیوں تک 3 بار، رائٹ پھر لیفٹ، اس میں بھی خلال کریں آپ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ مسح کریں گے، انگلیوں کو بھگوئیں گے، سر سے آپ لے کر جائیں گے پیشانی سے لے کر پیچھے گودی تک، پھر واپس آئیں گے آپ پیشانی تک. پھر اس کے بعد شہادت والی انگلیوں سے کان میں کریں گے آپ مسح، اور اس کے بعد پھر دونوں انگوٹھوں سے کان کے پیچھے. ہو گیا یہ مسح. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے اس کے بعد؟ ٹخنوں تک پیر دھوئیں گے، پہلے رائٹ والا پھر لیفٹ والا. پھر آخری میں کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمے کی شہادت جب آپ پڑھیں گے تو کلمے کی انگلی سے اوپر اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. وضو کے بعد لوگ کرتے اس طرح سے، ثابت نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے. یہ وضو مکمل ہو گیا. جو اچھی طریقے سے وضو کرے گا نماز بھی اس کی ہوگی مکمل، اور اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں.